بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، قطب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے، تاہم دربار میں بیٹھا ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ اس کے لیے 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں طلب کر کے پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، وظائف میں کچھ کسر رہ گئی تھی، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود نے پھر دربار منعقد کیا۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کے دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ کہا، میں گنہگار اور کہا حضرت خضر علیہ السلام، میں نے غلط بیانی کی، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی طیش میں آ گئے، مگر ہوش میں رہے۔ اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، عالی مرتبت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا، لہٰذا اس کا گلہ کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتائیں۔ اس نے کہا، حضور، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دغا کیا ہے، اس کا گلہ نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو اور اسے مرنے میں کچھ وقت لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، یہ وزیر بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اگلے وزیر ایاز سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاز نے کہا، عالی جان، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے، اسے معاف کر دے۔ اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے بابے کو ذرا غور کے دیکھا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ایک وقت میں ایک مسئلے پر سب کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ بابا جی نے وضاحت کی، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلہ کاٹا جائے وہ قصاب ہے، دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلاتا رہا ہے، کتوں سے شکار کھیلتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ شکار پر جاتا رہا، اسے پتہ ہے کہ شکار کیسے تڑپ کے مرتا ہے۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہو وہاں لوگوں نے بھوک سے تو مرنا ہی ہے۔ ایاز کو گردش زمانہ نے غلام بنایا، مگر وہ عالی نسب تھا اور اپنی اہلیت و قابلیت کے بل بوتے پر وزیر ذات کا سید ہے۔ سعادت کے تمام اوصاف اس میں موجود ہے۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ سنو،
اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے، مگر وہ جس شخص کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ روایت ہے یا حکایت ہے، مگر سبق آموز ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ بابو اپنی نئی گاڑی صاف کر رہا تھا۔ گاڑی چند دن پہلے خریدی تھی۔ اس نے ایک بولٹ لوز دیکھا تو کسنے کے لیے رینچ لینے گھر کے اندر گیا۔ باہر آیا تو دیکھا بیٹا دوسری طرف پتھر اٹھا کر گاڑی پر اسکریچ ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بابو غصے سے پاگل ہو گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ بچے کے پیچھے بھاگا، پکڑ کر تپڑ رسید کیا۔ بیٹے نے گال سہلانے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا تو باپ نے اس پر رینچ دے مارا۔ جلد ہی غلطی کا احساس ہوا تو بچے کو ہسپتال لے گیا۔ بدقسمتی سے بہت زیادہ فریکچرز کی بنا پر ہاتھ کی انگلیاں کاٹنی پڑی۔ بچے کو ہوش آیا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو اور درد لیے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا، پاپا میری انگلیاں کب واپس آئیں گی؟ باپ کے پاس بچے کے سوال کا آنسو کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ بابو گھر آیا اور غصے میں اپنی کار کو ٹانگوں سے ضربے لگانے لگا۔ تک کر کار کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی نظر ان اسکریچرز پر پڑی۔ وہ اسکریچ نہیں تھے اور قریب پتھر نہیں کوئلہ پڑا تھا جس سے گاڑی پر لکھا تھا، پیارے پاپا۔ یہ ٹشو سے صاف ہو سکتا تھا۔ اگلے دن اس شخص نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ عمرے کے دوران زائرین کو منا، غار ثور، غار حرا، مسجد جن، جنت المولا اور دیگر زیارات کے لیے لے جایا جاتا ہے تو راستے میں موجود ایک چھوٹے سے قبرستان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ یہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسی قبرستان میں ایسی لڑکی کی قبر بھی ہے جس کے باپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا گناہ کیا جس پر نادم اور خود کو مجرم سمجھتا ہوں، کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی بتایا، میں اپنی 4-5 سال کی بیٹی کو دفن کرنے قبرستان لے گیا۔ میں قبر کھود رہا تھا تو بچی میرے سر سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ پیارے پاپا نے اسے گڑھے میں کھڑا کیا، سر پر کدال مارا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ انسان اپنی زندگی میں سب کچھ تو نہیں، بہت کچھ کرنے میں آزاد اور خود مختار ہے۔ سب کچھ کرنے میں اس لیے نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کے جواب میں ایک شخص کو اپنا پاؤں اٹھانے کو کہا، اس نے پاؤں اوپر کر لیا۔ آپ نے دوسرا پاؤں بھی اوپر کرنے کو کہا جو ممکن نہیں تھا۔ زندگی میں تلخ و شیرین، اونچ نیچ، غمی خوشی سب موجود ہوتا ہے۔ انسان کچھ ایسا بھی کر گزرتا ہے جو زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ غلطی اپنی ذات تک محدود ہو تو اپنی اور خاندان کی زندگی پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں خاندانی زندگی اجیرن بنتی اور تباہ بھی ہو جاتی ہے۔ حالات اپنی جان لینے پر منتج ہو جاتے ہیں۔ اگر فرد اختیارات اور اقتدار کا مالک ہو تو غلطیاں اور غلط فیصلے اس کے اختیارات اور اقتدار کے دائرے میں آنے والے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ حکمران ہو تو قوم کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ذاتی زندگی ہے یا معاشرتی اور اجتماعی کوئی بھی کام اور فیصلہ کرنے سے قبل تھوڑی سی سوچ بچار کر لی جائے تو بہت سی قباحتوں سے بچنا ممکن ہے۔ زندگی کی گاڑی تیزی سے چل رہی، اس گاڑی کی بریکیں نہیں ہے۔ موت اس گاڑی کی آخری منزل ہے۔
یہ وہ منزل ہے جس پر انسان پہنچنے کی کبھی تمنا نہیں کرتا، مگر مجبوری ہے منزل آ کر رہتی ہے۔ 100 سال عمر پانے والا بھی زندگی سے مایوس نہیں ہوتا، مزید سفر جاری رکھنا چاہتا ہے۔ زندگی کی گاڑی کو کسی مرحلے پر روکا نہیں جا سکتا، مگر رفتار آہستہ کی جا سکتی ہے۔ ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، آرام اور آسودگی میں گزارتے ہیں، تو دراصل ہم زندگی کی گاڑی کی رفتار بڑھا دیتے ہیں۔ آج سے صدیوں قبل 60 سال زندہ رہنے والے انسان کی زندگی آج کے دور کے 60 سال والے سے زیادہ طویل تھی۔ روزہ رکھ کر صبح 4-5 گھنٹے مشقت طلب کام یا سفر کرنے والے اور ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کر روزہ پورا کرنے والے کے دن کی طوالت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جدید دور میں ہم 100 سال قبل کے انسان کی نسبت سفر زیادہ کرتے ہیں، مگر زندگی آسائشوں نے مختصر کر دی ہے۔ دکھ، درد اور تکلیف میں گزارے گئے لمحات بعض معاملات میں تو صدیوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں کسی کام کو چیلنج سمجھ کر کرے تو زندگی خود بخود طویل ہو جاتی ہے، مگر زندگی کی گاڑی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ ہمیشہ کی زندگی وہی ہے جو زندگی کے آخری منزل کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تاہم ہم اپنی موجودہ زندگی کو دائمی بنا سکتے ہیں۔ کچھ ایسا کر جائے جو دنیا والوں کو ہمیشہ آپ کی یاد دلاتا رہے، لوگ عزت و احترام سے یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔